ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم حضرات سامعین، آج کے جمعۃ المبارک اس نشست کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی کیا وجوہات تھی. الفاظ ذکر یوں سمجھیں کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور آج امت کے اوپر کیا کیا احکامات لازم ہوتے ہیں. کیونکہ پہلے انبیاء آتے رہے یا تو کسی قبیلے کے لیے ہوتے یا ایک محدود جگہ کے لیے ہوتے اور محدود وقت کے لیے وہ آتے اور چلے جاتے. اور پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، کسی بھی نبی کی تعلیم اور کسی بھی نبی علیہ السلام کی جو ان کے اوپر منزل شدہ کتب تھی وہ باقی نہ رہی. آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بھی واضح طور پر موجود، ایک ایک پہلو کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی، پھر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ اکثر صاحب علم حضرات سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہم نے سیرت کی فلاں کتاب کو بھی پڑھا، فلاں کتاب کو بھی پڑھا، لیکن عمل نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج کی نشست کے اندر ان دو باتوں کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر کوشش کریں گے. بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے سے قبل ایک مثال کو سمجھ لیجئے. آپ لوگ کسی کے مہمان بنے، مہمان بننے سے قبل وہ پھولوں کی پتیوں سے آپ کا استقبال کریں، ہر طرح سے آپ کے لیے کھانوں کی ڈشوں کی لائنیں لگا دے، ہر طرح کی لائٹنگ
اور جتنی اس کے اندر وسعت تھی وہ وسعت اپنی وسعت کے مطابق آپ کا استقبال کرنے کرے. لیکن جس کام کے لیے آپ جاتے ہو آپ کے اس کام کی وہ بات تک نہ سنے. اب یہ بتائیں کہ آپ کا وہ اتنا بڑا استقبال کرے، پھولوں کی پتیاں، اور آپ کے پاؤں کو جب گاڑی سے اترو کارپیٹ کے اوپر رکھے، اور کارپیٹ کے اوپر بھی پھولوں کی پتیاں ہوں، کھانوں کے انبار کی ڈشیں لگائی ہوں، لیکن جس کام کے لیے آپ گئے تھے وہ کام وہ بات سننے کو تیار نہ ہو، آیا اس آدمی کا اتنا استقبال کرنا آپ کے لیے کسی معنی میں ہوگا؟ آپ جس کام کے لیے کوئی کام تھا اس کام کی غرض سے گئے، وہ اس کام کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، یا سنتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ لاکھوں روپے یا کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے استقبال کے اندر، آپ کے ہاں وہ کسی معنی میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ اور سبب کیا کہ جو ذہن کے اندر کام تھا، جو اس سے غرض کے لیے گئے تھے، وہ غرض پوری نہ ہوئی. غرض پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کہو گے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے کا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد ہیں، اگر ان مقاصد سے ہٹ کر ہم کام کریں، پھر کروڑوں اربوں کیا اپنا جان و مال بھی لگا دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کی نشست کے اندر ہم یہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر 164 کے اندر جس چیز کو سمجھایا ہے وہ 4 مقاصد بتائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے 4 مقاصد ہیں، اور امت کے اوپر کیا لازم آتا ہے اس کو سمجھیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہاں تک کہا کہ میری نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اور یہ یہاں تک اگر آپ دیکھیں، ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے اندر 2 نالیاں ہیں، منہ کے اندر 2 نالیاں ہیں، ایک سانس کی نالی ہے، ایک کھانا کھانے کی نالی ہے. پہلے نالی جو آتی ہے وہ سانس کی آتی ہے، اور بعد میں جو نالی آتی ہے وہ کھانے کی آتی ہے. اگر کھانے کا ایک ذرہ چاول برابر بھی سانس کی نالی میں چلا جائے تو ڈاکٹر حضرات کی تحقیق کے مطابق صرف اور صرف اس کے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں. اگر یہ کسی میڈیکل ہسپتال کے اندر ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے 2 سے 3-4 منٹ کے اندر تو یہ بچ سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ لیٹ ہوتا ہے تو یہ بچ نہیں سکتا. لیکن ہم کھانا کھا رہے ہیں، نالی سانس کی پہلے ہے، کھانا ہمارا وہاں نہیں جاتا. اللہ نے ایسا ایک نظام بنا دیا کہ کھانے کو جب ہم اندر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا سانس کچھ دمی کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ جھیلی آ جاتی ہے، کھانا اپنی جگہ کی طرف جاتا ہے. اللہ نے یہ کہا کہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. احسان نہیں جتلایا اللہ نے کسی جگہ پر بھی، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے. وہ کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں تم میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، یہ میرا احسان ہے تم کے اوپر. وہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو بھیجنا اس امت کے لیے، اور اس امت کے اوپر احسان اس چیز کا جتلایا. انسان اپنے ایک ایک ذرے کے برابر کی طرف بھی دیکھے گا تو کسی ایک چیز کا بھی احسان اللہ کا جو ہے اللہ نے نہیں جتلایا، اس میں لاکھوں فوائد ہیں، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اس چیز کا احسان جتلایا کہ نبی کا بھیج رہا ہوں تم پہ، لیکن یہ میرا احسان ہے تم پر. اور اس نبی کے کام کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے کام کیا ہیں؟ سورۃ آل عمران کی پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی اس کو سنیے گا. یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِہِ، کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ پر تلاوت قرآن مجید کریں گے، آپ پر میری آیات کو آپ پر تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھتے چلے جائیں،
جس وقت کسی کو یہ ترغیب دی جائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر کچھ جن کو جو ہے ویسے جو ہے وہ کچھ مطالعہ کیا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ویسے ہم کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے قرآن پاک کو جو ہے وہ تلاوت کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جس وقت جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھ کر کریں، بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ان کا کرنا یہ دوسرے کو ورگلانے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ہے یتلو علیہم آیاتہ کا لفظ ذکر کیا ہے کہ تلاوت کریں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہیں، الف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام کے پڑھنے پر الگ سے 10 نیکیاں اور میم کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ لیکن حضرات علماء کرام نے اس بات کو نقل کیا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہاں پہ ایک عقیدہ کو سمجھتے چلے جائیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں کے اندر جسد انصری کے ساتھ جسد کے ساتھ زندہ ہیں، اور ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں تو ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہاں پڑھتے ہیں تو وہ سنتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب امت کے اوپر کیا فرض ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر یہ لازم ہے کہ قرآن مجید کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرے۔ لیکن افسوس اور المیہ اس بات کا ہے آج قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، دیگر محافل کے لیے دوستوں کے ساتھ کئی گھنٹوں کے گپ شپ لگانے کے لیے یا دیگر کاموں ضروریات کے اندر لغویات کے اندر ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور جو 50 سال سے بڑی عمر کے حضرات ہیں ان سے ایک بات یہ بھی پوچھیے گا، اپنے گھروں کے اندر اگر والدین زندہ ہوں تو ان سے پوچھیے گا، اور آپ بھی اس بات کو جو ہے سمجھیے گا، پہلے لوگ ایک کمانے والا ہوتا تھا تو پورا گھر کھانے والا ہوتا تھا، مہمان آ جا رہے ہیں کسی قسم کی تنگی پریشانی نہیں ہوتی تھی، غمی خوشی کے موقع کے اوپر جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کر رہی ہیں۔ لیکن آج پورا گھر کمانے والا ہوتا ہے، باپ کما رہا ہے، بیٹے کما رہے ہیں، لیکن کیا ہے گھر کے اندر کیا جب پوچھو تو کہیں گے مالی حالات تنگ ہیں، مالی حالات ٹھیک ہیں تو ذہنی طور پہ جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے گھروں کے اندر سب سے پہلے کھڑے ہو کر جس چیز کو وہ اپنے ہاتھوں کے اندر تھماتے تھے وہ قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر کے بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد یا گھر کی جوان لڑکا یا جوان لڑکی کھڑی ہو کر بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک کرتی، گھر کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، گھر کے در و دیوار کے اندر جو سننا اور برکات نازل ہوتی تھی۔ آج افسوس اور المیہ اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر جو چیز تھما دی گئی وہ موبائل کا فتنہ، ایسا فتنہ ہم کھڑے آنکھیں بعد میں مل رہے ہوتے ہیں، پہلے موبائل دیکھتے ہیں ہم نے کس کے میسج کا جواب کیا دینا ہے، کون سا سٹیٹس لگانا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ نماز فجر کی یا دوسری پڑھی ہوں گی یا نہیں پڑھی ہوں گی، اور نصیحتیں ایسی لکھ رہے ہوں گے شاید جو ہے نا حکیم لقمان جو ہے نا یہی تھے۔ افسوس اس بات کا کہ ہمیں موبائل میں گھنٹوں وقت لگانے کے لیے وقت ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، اور جس بعثت کے لیے بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پہلا مقصد جو ہے وہ آج قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ امت محمدیہ پر یہ فرض ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھے، لیکن افسوس دوسرا یہ بھی ہے آج ہم گھروں کے اندر بچوں کے لیے قاری صاحب تو بلاتے ہیں، قاری صاحب آ کر آدھا گھنٹہ 20 منٹ پڑھاتے ہیں، بچے نے قرآن پاک بند کر دیا، دوسرے دن قاری صاحب آئیں گے تو بچے نے کس پارہ کھولنا ہے، پھر یہ کہتے ہیں قاری صاحب مولوی صاحب ہمیں کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو، پر مال میرے پاس ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن ذہنی سکون نہیں ہے۔ ذہنی سکون ان پیروں فقیروں کے پاس جانے سے پہلے ان مقاصد کو بھی پڑھیے گا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے جو مقاصد تھے پڑھ کے سمجھیے گا
کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز تو نہیں جو ہماری زندگی سے اندر چھوٹ رہی ہے. اگر زندگی کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو رہی ہے، ایک چیز بھی ختم ہو رہی ہے، تو زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. لاکھوں روپے رکھنے والے دیکھیں گے، کروڑوں روپے ہوں گے، بینک بیلنس بھرا ہوگا، لیکن رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کا استعمال ضروری ہوگا. وجہ کیوں؟ وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو بھول گئے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والی تھی. آج وقت کا تقاضا اور وقت کی ضرورت کیا اس چیز کی ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف لے آئے، ورنہ کل کو دیکھیے گا آج آپ لوگ خود ہی اس چیز کا اندازہ خود لگا لیں گے کہ قرآن مجید کو کھولنے والے یا تو کوئی تہوار ہوگی، کوئی بھی تہوار ہے، اسلامی شب برات لے لو یا کوئی اور ہے، اس دن قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے، یا کسی کی فوتگی کے اوپر جا رہی ہیں تو وہاں پر جا کر یا سورہ یاسین پڑھنی یا کوئی تلاوت کرنی تو وہاں پہ کھولیں گے. یہ سوچئے گا کل کو تم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے. اگر آج ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہے، ہمارے بچے کیسے لگائیں گے؟ بچوں کی تعلیم و تعلم کے لیے، ان کو نظمیں یاد کرانے کے لیے ایسی نظمیں بچوں کو نرسری اور پریپ کلاس والوں کو آ رہی ہوتی ہے، جو بی ایڈ پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ترجمہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کا بچپن کے اندر سے ذہن ایسا بنایا گیا کہ وہ نظمیں یاد کر لیں. اس بچے کو اے بی سی کا نہیں پتا ہوگا کہ کیسی ہے، کیونکہ بچے کی بچپن سے ذہن سازی اس طرف کی گئی ہے، وہ بچہ وہ کام کر رہا ہے. لیکن آج وقت کا تقاضا گھروں کے اندر ان چیزوں کو لانا ہوگا. دوسری چیز جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کیا کیا جائے؟ تزکیہ نفس کیا جائے. تزکیہ کیا ہے؟ ہر بری عادت سے جان چھڑانا، ہر غلط کام سے، غلط وساوس سے، غلط رویے سے، ہر وہ چیز جو گناہ کی طرف، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے اس سے بچنا، ہر وہ کام کرنا جو اللہ کی اطیع اللہ و اطیع رسول کی طرف لے کر جائے وہ کرنا. وہ یزکی وہ چیز ہے. آج ہمیں سوچنا جو ہوگا، ہم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تو تھما دیے یہ سمجھ کر کہ سمجھدار ہے، یا بچوں کو وہ کارٹون دکھا رہے ہیں جس کے اندر ان کی حس کو مارا جا رہا ہے، انہیں بے حس بنایا جا رہا ہے. پہلے لوگوں کی طرف آپ توجہ کر کے دیکھیے گا، محلے گلی محلے کے اندر اگر لڑائی ہوتی تھی تو دوسرے لوگ آ کر لڑائی جھگڑے کو چھڑانے کی کوششیں کرتے تھے کہ ان کے اندر صلح صفائی ہو جائے. آج کا نوجوان کیا کرتا ہے کہ ویڈیو بناؤ، یہ اپلوڈ کریں گے، وائرل ہوگی. یہ سیکھا کہاں سے ہے بچوں نے؟ نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، کس دلدل میں جا رہی ہے؟ ویڈیو وائرل کرنے کے لیے دوسرے کے گھروں کے اندر کہرام مچا ہوا ہے، وہ قتل و غارت ہو رہی ہے وہاں پہ. یہاں پہ بچوں کو ویڈیو کی پڑی ویڈیو بناؤ، وائرل ہوگی. اس کا سبب، اس کی وجہ کہ ہم نے بچوں کی بچپن سے موبائل تھمایا، ان کو ان چیزوں کی طرف، تربیت کی طرف ہم نے وقت نہیں دیا. ہم نے مال و متاع کمانے کے لیے اور دیگر اسباب کرنے کے لیے، سیر و سیاحت کرنے کے لیے وقت نکالا، لیکن اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے وقت نہ نکالا، اور اس کا سبب بھی بنا. تیسری چیز جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب اللہ سکھائیں. یہاں پہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ نے کہا یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہ قرآن مجید کو آپ سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی ثواب ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ، غلط کہہ رہے ہیں. اللہ نے خود آگے قرآن مجید میں کہا، اگر یہاں پہ ہوتا کہ قرآن کو بغیر سمجھے نہ پڑھو تو اللہ یہاں پہ ذکر کر دیتے. اللہ نے بعثت نبی میں یتلو علیہم آیات کو ذکر کیا. آگے چل کے تیسرا مقصد جو ذکر کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب اللہ سکھائیں. یہاں پہ سمجھیے گا، وہ حضرات ضرور ذہن میں رکھیے جو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم عربی ڈکشنریاں پڑھ کے، عربی لغات کو پڑھنے کے بعد قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں، یا قرآن کے جو ہے نا وہ ایک ماہر بننا چاہتے ہیں، مفسر بننا چاہتے ہیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی مفسر نہ ہوتا. اگر عربی جاننے کے بعد قرآن کی تفسیر کرنا آسان ہوتی تو حضرات صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی نہ ہوتا، جنہوں نے نازل ہونے کے وقت اور ان کی تمام صورتوں کو دیکھا. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سخت سردی کے اندر بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں پسینہ جاری ہو جاتا.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی پڑھتے حضرات صحابہ کرام کلمہ سمجھ آتے تھے کہ کیا قرآن کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا، عربی میں نازل ہونے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے پھر کیوں کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ ان حضرات صحابہ کرام کو کتاب اللہ سکھائیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا یا سمجھ لیا ہے۔ کسی مستند تفسیر کو پڑھیں، جیسے معارف القرآن عوامی طرز کے اندر لکھی ہے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آج کے دور کے اندر عام فہم الفاظ کے اندر ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ لکھا ہوگا وہ پڑھیں، لیکن اپنے آپ کو بھی مفسر، پھر اپنے آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ آیات ان جگہوں پہ منطبق کرنا جو آپ کی عقل کے مطابق ہو، کیونکہ عقل کے مطابق جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں یا جس نے عقل کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کیا، جنت جہنم کا بھی انکار کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑے جو ہے وہ سیکولر کہنے والے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کو کہنے کی وجہ کیا تھی کہ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن زکوٰۃ کتنی دینی ہے اس کا حکم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، لیکن نماز کی کیفیات کا ذکر نہیں ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر حقوق اللہ کا دوسری چیزوں کا ذکر ہے، لیکن کیفیات کا ذکر نہیں ہے کہ کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھائیں، ان کو ایک ایک لفظ کی جو آپ کی طرف سے ہم بتائیں گے وہ سکھائیں۔ کیوں؟ نبی خود اپنی زبان سے نہیں بولتے، اللہ بلوا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تین چیزیں ہوئی، اگر تین چیزوں میں سے ہم ایک چھوڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اگر بچوں میں سے، بچیوں میں سے، عورتوں میں سے، مردوں میں سے بھی کوئی چیز چھوڑ رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، گھر کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، لاکھوں بینک بیلنس رکھیں اور نوکر چاکر بھی ہر طرح کے ہوں لیکن ذہنی سکون نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز اللہ نے جو ذکر کی ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، والحکمہ، حکمت سکھائیں۔ حکمت کیا ہے؟ جتنے بھی مفسرین رحمہ اللہ گزرے یا جنہوں نے اب بھی کام کیا تفسیر لکھنے کے اوپر، تمام مفسرین نے جو تمام مفسرین کا خلاصہ اور لب لباب جو نکلتا ہے کہ جو اللہ نے حلال کہا اس کو حلال سمجھا جائے، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھا جائے، یہ حکمت ہے۔ تمام مفسرین کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلے گا، اور انہوں نے تفسیریں اور بھی کی، لیکن خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کہا اس کو حلال سمجھیں اور جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھیں۔ آج جو بڑی عمر کے حضرات یا باپ آ کر حضرات علماء کرام کے پاس یا ائمہ کرام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، بچہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، مائیں آ کر جو کہتی ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، میں نے بچے کے لیے تو بہت سے وظیفے کیے تھے، بہت ساری منتیں مانی تھی، میں نے قرآن کی تلاوت اتنی کی تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں آپ نے والدہ کو عورت کو کہو کہ تم نے جو تلاوتیں کی تھی وہ بچے کے صحیح پیدائش ہونے کے لیے کی تھی، بچے کے صحیح پیدا ہونے کے لیے کی تھی، وہ اللہ نے صحیح پیدا کر دیا، آپ کی ذہنی سوچ کے مطابق ہو گیا، لیکن تربیت کے اندر آپ نے وہ حلال کام کیے جو اللہ نے کہا تھے، جن حکموں کو اللہ نے کہا تھا وہ اس کو مانا۔ آج مائیں دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو اور ساتھ کیا چل رہا ہے؟ فلمیں اور ڈرامے چل رہی ہیں، اور کل کو یہ بچہ چل کے گرفتار نہ پکڑے تو کیا کرے؟ نحوستیں تو پیدا ہوں گی۔ علامہ نورپشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بین السلب والترائب کے تحت، انہوں نے تفسیر مفسر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نطفہ جس طرح کا ہوگا اولاد اس طرح کی آگے چل کے نکلے گی۔ طریق اوراق کے اندر ایک بات موجود ہے، واقعہ مشہور ترین واقعہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حکم دیا آج کے بعد کوئی بھی اپنے دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ نہیں کر سکتے، وہ ماں اور بیٹی کا مکالمہ آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر ہوگا۔ ماں نے کیا کہا تھا بیٹی کو کہ پانی دودھ میں پانی ڈال دو، تو بیٹی نے کیا کہا تھا؟ بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، تو ماں نے آگے سے کہا کہ عمر فاروق کون سا ہمارے گھر میں دیکھ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے یہ بات،
کیونکہ وہ آج کے حکمران نہیں تھے کہ عیاشی کے اندر زندگیاں گزارے، وہ راتوں کو چکر لگاتے تھے اپنی رعیہ کے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ کتا بھی بھوک سے مر جاتا تو ہم سے پوچھا جائے گا، یہاں تو گھروں کو بے گھر کرنے کے لیے جو تیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ بیٹی نے کیا جملہ کہا؟ بیٹی نے کہا عمر فاروق نہیں دیکھ رہے لیکن عمر فاروق کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن کہا اس بچی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کرو۔ اس کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کیا۔ آگے چل کر ان کی نسل میں سے جو پیدا ہوئے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بچی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی لگتی ہے۔ کیوں؟ ماں کی تربیت ایسی ہے، ماں اپنے بچوں کی تربیت انہوں نے ایسی کی۔ آج مائیں لوریاں سناتے ہوئے بچوں کو سلانے کے لیے نظمیں نہیں، گانے اور دوسری کارٹون لگا کر دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اسلامی واقعات، قرآن کی تلاوت اور یہ چیزیں سنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر بچوں کے اوپر بچے پریشان نہ ہوں، نحوستیں ان کے اوپر نہ پڑے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جس وقت یہ چار مقاصد ہمارے گھروں کے اندر نہ ہو؟ یہ چار مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہمارے گھروں میں سے فوت ہو رہا ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو؟ خود خدا تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ یہ چار مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ختم ہوتا ہے تو کس چیز میں تم ہو؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64، اس کا بھی یہ چار مقاصد اس کے اندر ذکر۔ اللہ نے آگے جو کہا وہ سنیے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کھلی گمراہی کے اندر تم ہو۔ گمراہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ کیوں؟ آج مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھول گئے۔ میں نے شروع کے اندر ایک مثال دی تھی تاکہ میں اپنی بات کو آگے چل کر کروں تو میری بات سمجھ سکو۔ میں نے مثال یہ دی تھی کہ آپ کسی جگہ پہ مہمان بن کے جا رہے ہو، لاکھوں کا وہ خرچہ آپ کے استقبال کے لیے کر رہے، پھولوں کی پتیاں بچھا رہے، کارپیٹ بچھا رہے، لیکن جاتے ہوئے آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ کے مقصد کو، آپ کی بات کو سننے کے لیے وہ مہمان جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کیا کہو گے کہ یہ لاکھوں کا استقبال کرنا، لاکھوں کے کھانے بنانا میرے کسی کام کے نہیں ہے؟ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، میں جو پیغام دینے کے لیے آیا تھا وہ میرا پیغام نہیں سن رہے، پیغام نہ سننے کی وجہ سے میرا یہ آنا یہاں پہ فضول ہے، میرا آنے کی کوئی مقصد پیدا نہیں ہوا۔ جو مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اگر ان مقاصد میں سے ایک بھی ختم ہو رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا لفی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ ہم چاروں مقاصد کو بھول کر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دوسرے کام کریں گے، دوسرے کام کرتے ہوئے جناب وہ ہمیں بہت سارے اعمال مل جائیں گے، نیکیاں مل جائیں گی، سکون مل جائے گے۔ ہم درباروں کے اوپر پیروں صاحبوں کے پاس اور پیر فقیر کے پاس چادریں چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو مقاصد تھے، اصل مقاصد، ہم ان کو بھول گئے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر سے سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، راحت ختم ہوگی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے لڑائی کی ایک بحث و تکرار شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چار مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا اور اہمیت یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ان مقاصد کو لانے کی کوشش کریں۔ آج کی نشست کے اندر ہم نے یہ سمجھا ہم بے دینی سے کیسے بچ سکتے ہیں، لا دینی سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، ہم دین کی طرف کیسے آ سکتے ہیں، وہ چار مقاصد کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والا بنائے گا۔